हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हर हाल में हर मौके पर सब्र किया करो, इसलिए कि मेरे रब का वादा है तुम सब्र करो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान करेगा। अल्लाह ने कुरान में वादा फरमा लिया, मेरा रब इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कुरान कहता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर आखिर हम सब्र क्यों नहीं करते? याद रहे मेरा रब सच्चा है, मेरे रब का वादा सच्चा है। तू सब्र को अपनी जिंदगी में शामिल तो कर, तू शाकिर तो बन के दिखा, तू अल्लाह का शुक्र अदा करना तो सीख ले, फिर देख अल्लाह तेरी मुश्किलों को कैसे एक लम्हे में आसान कर देगा। वक्त नहीं लगेगा। अल्लाह का ये भी वादा है इन्ना माल उसरी युसरा। क्यों नहीं पढ़ते कुरान? ऐ लोगों, अगर कोई दोस्त वादा कर ले तो दोस्त की बात पर एतबार करते हो, दोस्त को मोतमद मानते हो, दोस्त की बात पर एतमाद कर लिया करते हो। अगर कोई महल्ले का मुखिया कहे उसकी बात पर भी भरोसा करते हो, अगर कोई बस्ती का चेयरमैन कहे, अगर किसी शख्स किसी शहर का मेयर कहे, कोई एमएलए कह दे, कोई विधायक कह दे, कोई एमपी कह दे, कोई मिनिस्टर कह दे, सबकी बातों पे तुम्हें भरोसा होता है और बड़ी आजिज़ी से कहते हो कि जनाब आपकी जबान का बड़ा एतबार है, जनाब चौधरी साहब आपकी जबान का बड़ा पासो लिहाज है, आपकी जबान पे हमें भरोसा है। ऐ लोगों, सबकी बातों पे भरोसा करते हो लेकिन फिर अल्लाह की रहमत पे भरोसा क्यों नहीं करते? अल्लाह के कलाम पे भरोसा क्यों नहीं करते? अल्लाह के कुरान पे भरोसा क्यों नहीं करते? अल्लाह ने तो वादा फरमाया इन्ना मालो उसरी युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी है। अल्लाह तो फरमाता है परेशानी आएगी लेकिन घबराना नहीं, सब्र करना और शुक्र अदा करते रहना। परेशानी आएगी लेकिन परेशानी के पीछे आसानी भेजने वाला भी मैं तेरा खुदा हूं। सबकी बातों पे भरोसा है, अल्लाह के कलाम पर भरोसा क्यों नहीं? हजार शिकवे करने लगते हैं, हजार शिकायतें अपने रब से करने लगते हैं। याद रहे बुलंद कामत जो पहाड़ नजर आते हैं रेजा रेजा होकर बिखर सकते हैं, ये जो आसमान में सितारे चमकते नजर आते हैं ये टूट टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, लेकिन मेरे रब ने जो फरमा दिया वो कभी झूठ कभी गलत नहीं हो सकता है। नहीं है हमारी जिंदगियों में सब्र नाम की चीज। मुझे अपनी माओ बहनों से भी एक शिकवा है, वो भी बड़ी शिकायतें करती हैं। हजार नेमतें मौजूद हो, एक चीज की कमी हो जाए फौरन कह दिया करती हैं मैं तो जब से इस घर के अंदर आई हूं मैंने यही हाल देखा है, न जाने मेरे माँ बाप ने मुझे कौन सी जहन्नम में ला के छोड़ दिया है। आज सारा ससुराल खफा हो गया एक बहू से, किस लिए? सारे ससुराल वाले नाराज हो गए, किस लिए? कभी अपने आप पर भी गौर करके देख लिया कर। सारे के सारे अगर तुझसे खफा हैं तो किस लिए खफा हैं? तूने भी इनको समझा नहीं है, तूने भी इनको अपने माँ बाप भाई बहनों की तरह प्यार नहीं किया। अपनी सास को तूने सास समझा, अपनी माँ नहीं समझा कभी, अपने ससुर को ससुर समझा, अपना बाप नहीं समझा कभी, अपने देवर को तूने देवर समझा, अपना भाई नहीं समझा कभी, अपनी ननद को तूने ननद समझा, कभी उसे अपनी बहन समझने की कोशिश नहीं की। अगर तू अपनी सास को अपनी माँ समझ ले, अगर अपने बाप को अपना, अगर अपने ससुर को अपना बाप समझ ले, अगर तू अपने देवरों को अपना भाई समझ ले, अगर तू अपनी नंदों को अपनी बहन समझ ले, सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, फिर प्यार ही प्यार होगा, फिर सारी दिक्कतें सारी परेशानियां और दिल की कदूरतें सारी निकल जाएंगी। घर के अंदर खुशगवार माहौल बन जाएगा और घर मिसले जन्नत नजर आएगा। मगर नहीं शिकायतें, मेरे माँ बाप ने तो मुझे न जाने कौन सी दोज़ख में ला के डाल दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। शौहर से जरा सी मोहब्बत नहीं, सारी जिंदगी लड़ लड़ के शौहर से गुजार दी और फिर वही जो सारी जिंदगी अपने शौहर को बुरा भला कहती रही, लान तान करती रही, लड़ती रही, जब शौहर दुनिया से गया, जब उसका इंतकाल हुआ, फिर रोती किस लिए है? फिर रो के क्यों कहती है कि हाय तुम चले गए, मुझे किसके सहारे छोड़ के गए?
جب تک وہ زندہ تھا تب تک تو قدر نہیں کی۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے منتشر ہم ہیں تو رخساروں پہ شبنم کیوں ہے، آئینے ٹوٹتے رہتے ہیں تمہیں غم کیوں ہے، جب میں زندہ تھا تو سب آنکھ چرا لیتے تھے، بعد مرنے کے میری لاش پہ ماتم کیوں ہے۔ زندگی بھر اس کی قدر نہ کی، اس کی خدمت نہ کی، اس کی عزت نہ کی، آج چلا گیا تو اب روٹی کرنے والا بھی حلق سے نہیں اتر رہا۔ آج آنسو بہا آ رہی ہے، چوڑیاں توڑ رہی ہے، کس لیے؟ تو تو کہتی تھی میں کس گھر میں آ گئی، تو تو کہتی تھی مجھے کس کے پلے باندھ دیا، تو تو کبھی اس کی قدر نہیں کرتی تھی، اور تو نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بھی زیادہ افضل ماننے لگی ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی افضل و اعلیٰ سمجھنے لگی ہے؟ یاد رکھ لے میرے آقا نے اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح کیا تھا مولا علی کے ساتھ، میرے آقا کی شہزادی نے مولا علی کے ساتھ میں زندگی گزاری، ہر حال میں وفاداری کا مظاہرہ کیا، کوئی بھی وقت آیا، کوئی بھی وقت آیا، کیسا بھی وقت آیا، میرے نبی کی شہزادی نے صبر و شکر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور آج ایک خواہش اگر شوہر پوری نہ کرے، ایک فرمائش اگر پوری تو کرے، اگر اس میں دیر بھی ہو جائے ذرا سی، تو پھر شوہر سے جھگڑا ہی جھگڑا۔ نظر میں نہیں لاتی میرا باپ امیر کبیر ہے، میں مالدار باپ کی بیٹی، میں اتنا مال لے کے آئی۔ تو مالدار کی بیٹی ہوگی یاد رکھ لے، مگر سیدہ فاطمہ تو امام الانبیاء کی بیٹی۔ تو کسی جاگیردار کی بیٹی ہوگی، تو کسی بہت بڑے رئیس کاروباری بزنس مین کی بیٹی ہوگی، تو کسی مکھیا کی چودھری کی بیٹی ہوگی، تو کسی گاؤں کے سردار کی بیٹی ہوگی، تو کسی گاؤں کے پردھان کی بیٹی ہوگی، تو کسی ودھایک کی بیٹی ہوگی، وزیر کی بیٹی ہوگی، مگر سن لے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تو اس نبی کی بیٹی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قدموں میں اللہ نے ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ڈال دی ہیں۔ کیا سیدہ کی زندگی سے تجھے یہی سبق ملتا ہے؟ کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی تجھے یہی پیغام دیتی ہے؟ اللہ اللہ غور کرو، آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کی شہزادی کی زندگی کیسی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ کہ جناب حضرت ابو ایوب انصاری نے میرے آقا کی دعوت کی، اللہ اللہ مصطفیٰ کریم بیٹھ گئے، میرے آقا کے اصحاب بھی ساتھ میں ہیں، اللہ اللہ کھانا آیا، حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا لا کر رکھ دیا، میرے آقا نے فرمایا بھی کوئی کھانا نہیں کھائے گا، صحابہ کو منع کر دیا، حتیٰ کہ مصطفیٰ فرماتے ابھی میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ایک روٹی لی میرے آقا نے اور چند بوٹیاں اس پر رکھی، فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے کے آؤ، میرا 3 روز کا فاقہ ہے، میری بیٹی بھی کئی روز کے فاقے سے ہے، جاؤ پہلے میری بیٹی فاطمہ کے گھر یہ روٹی دے کر آ جاؤ۔ تو ہوگی کسی امیر باپ کی بیٹی، لیکن یاد رکھ لے جب تو کسی کے ساتھ میں تیری شادی ہو گئی، جب تو اس کے نکاح میں آ گئی تو اس کی عزت کر، اس کی قدر کر، اس کی خدمت کر۔ اگر تو نے اس کی عزت نہ کی، اگر تو نے اس کی قدر نہ کی تو یاد رکھ لے قبر کی منزل بڑی سخت ہے، یاد رکھ لے حشر کی منزل بڑی سخت ہے، اور یاد رکھ کل قیامت کے میدان میں اگر سیدہ فاطمہ نے نظریں پھیر لی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کہہ دیا اے میرے بابا جان، یہ جو آئی ہے شوہر کا دل دکھا کے آئی ہے، اس نے میری سیرت پہ عمل نہیں کیا، یہ میری کنیز نہیں ہے، اس نے میرے فرامین کے ساتھ میری سیرت کے ساتھ بغاوت کی ہے، سوچ لے اس وقت میں کیا بنے گا، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں بکریاں آئیں کہیں سے، حضور تقسیم کر رہے ہیں صحابہ میں،
مولا علی نے کہا اے فاطمہ ہمارے گھر کے حالات خستہ ہیں، جاؤ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں، جاؤ اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، جاؤ اپنے ابا جان کی بارگاہ میں چلی جاؤ، حضور بکریاں تقسیم کر رہے ہیں، ایک بکری اگر حضور تم کو بھی دے دیں گے تو کم از کم اس بکری کے دودھ سے گھر میں کچھ کام بنے گا، اس دودھ بکری کے دودھ سے گزارا تو ہوا کرے گا۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا چلی تو گئی مگر نبی کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ میرے نبی بکریاں تقسیم کر کے واپس آئے، دیکھا سیدہ آئی ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیسی ہو؟ اللہ اللہ نبی نے فرمایا فاطمہ کس لیے آئی یا رسول اللہ؟ مجھے علی نے بھیجا۔ آقا میں اس لیے آئی، علی نے بھیجا ہے مجھے کہ ایک بکری آپ ہمیں بھی دے دیں تاکہ تھوڑا دودھ بکری کا ملے، ہمارا بھی گزارا ہو سکے۔ اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میں نے بکریاں تو ساری تقسیم کر دی، اچھا فاطمہ اپنی جھولی پھیلا دے۔ اللہ اللہ فاطمہ نے جھولی پھیلا دی۔ میرے آقا فرماتے فاطمہ اب ایک فیصلہ کر کے بتا، کیا تو مجھ سے بکری لینا چاہتی ہے یا پھر یہ بتا میں تجھے 5 کلمات دے دوں جو تیرے دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے؟ سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بکری تو دنیا میں چند دن کام آئے گی، لیکن آقا وہ دولت دے دو جو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا 5 کلمات دے رہا ہوں، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوت المتین، یا رب العالمین۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ 5 کلمات دے رہا ہوں، یہ تیرے دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر و حشر میں بھی کام آئیں گے۔ سیدہ واپس آ گئی گھر، مولا علی نے دیکھا کچھ لے کے آئی ہوں گی۔ اے سیدہ کیا لے کے آئی؟ علی میں دنیا نہیں لے کے آئی، میں آخرت کا سرمایہ لے کر آ گئی۔ اللہ اللہ کیا لائی؟ میرے آقا نے 5 کلمے دیے۔ اللہ اللہ کون سے کلمے؟ سیدہ نے 5 کلمے سنائے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوت المتین، یا رب العالمین۔ اے علی میرے ابا جان نے، میرے آقا نے یہ 5 کلمے دیے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کہنے لگے فاطمہ تم واقعی بڑی عقل مند ہو، دنیا لینے گئی تھی مگر آخرت لے کے آ گئی ہو۔ وہ سیدہ فاطمہ ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری میں گزاری انہوں نے، آج تو وفاداری نام کی تیرے اندر کوئی چیز نہیں۔ یاد رکھ لے شوہر وہ ہوتا ہے کہ شوہر سے بڑا بھرم ہوتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے پھر دیکھ پھر نکل کے باہر کہ لوگ تجھے کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب جب تک شوہر زندہ ہے تب تک بھرم ہوتا ہے، جب شوہر دنیا سے چلا جائے پھر دیکھ تجھے محلے والے بھی عزت نہیں دیتے، پڑوس والے بھی وہ قدر نہیں کرتے۔ اگر غربت ہو اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے تو کوئی تیری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اپنے شوہروں کی قدر کیا کرو، اپنے شوہروں کی عزت کیا کرو، اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرو۔ یاد رہے میرے آقا نے فرمایا جس عورت سے اس کا شوہر راضی نہیں اس سے میں محمد بھی راضی نہیں اور میرا پروردگار بھی راضی نہیں۔